اب حتیم چونکہ کعبے کا حصہ ہے، لہٰذا حتیم میں کھڑے ہو کے آپ کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جیسا کہ قبلے کے اندر بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبے کے اندر چلے جائیں تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ جب آپ کعبے کے اندر چلے جائیں گے تو آپ جس طرف مرضی منہ کر کے نماز پڑھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود دیکھا ہے خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے۔ اچھا، بخاری مسلم میں اور حدیث ہیں، کچھ صحابہ جو وہ انکار کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ باہر ہی پڑھی ہے۔ تو اس سے محدثین نے ایک بہت بڑا ایک رول اخذ کیا ہے علم حدیث کا، کہ اگر دو صحابہ اپوزٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں تو جو صحابی اس کام کے ہونے کی تصدیق کرے نا، اس کی بات کو فوقیت ہوگی، اور جو انکار کرے اس کی بات چھوڑ دی جائے گی، کیونکہ انکار تو لا علمی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے۔ لاجیکل ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام یا ان کے صحابہ کو کبھی بھی مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور دوسری طرف بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے، بعد میں حضور نے کہا کہ جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے۔ تو اب عبداللہ بن عمر کے فتوے کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا فتویٰ اگنورنس کی وجہ سے ہے۔ اب جس نے دیکھ لیا وہ تو نہیں جھوٹ بول رہا۔ اب اگر حضرت بلال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو جو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا، تو ظاہر ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں نہ دیکھا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا علم حدیث کا مسئلہ بھی اس سے اخذ کیا گیا۔ بل نبی علیہ السلام نے وہ باقاعدہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ ستونوں کے پاس نماز پڑھی۔ قبلے کے اندر کوئی چلا جائے، اس یعنی چوکور خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں مربع شکل کا ہے، سکوئر شکل کا ہے، ابھی بھی خیر مکمل سکوئر نہیں ہے، اور اگر حتیم شامل کر لیا جائے تو پوری ایک پرفیکٹ مستطیل بنتی ہے، ریکٹینگولر۔ اس کے اندر اگر کوئی داخل ہو جائے تو جس مرضی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ حتیم بھی چونکہ قبلے کا حصہ ہے، لہٰذا حتیم میں بھی کوئی شخص کسی طرح منہ کر کے بھی نماز پڑھے، وہ کعبے کے اندر کھڑا ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب وہ حتیم میں نماز پڑھتے تھے تو وہ پھر اس بلڈنگ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس میں لاجک بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ مطلب جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ تو پکڑ کے اس کا قبلہ ہی صحیح کرواتا رہے گا، ٹھیک ہے، لاجیکل ہے۔ اور دوسرا اس اعتبار سے بھی لاجیکل ہے کہ اس وقت جو قبلہ ہے نا جی، اس کی میجارٹی بلڈنگ تو اس بلڈنگ میں آئی ہوئی ہے، تھوڑا حصہ باہر ہے، تو اگر آپ سینٹر لگائیں نا تو وہ سینٹر بلڈنگ کے اندر ہی آتا ہے۔ اوور آل بلڈنگ کا اگر سینٹر کیلکولیٹ کیا جائے تو اس میں اگر کوئی شخص کھڑا ہے قبلے کے اندر جائے اور قبلے کے سینٹر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو ایک لاجیکل ہے یہ چیز۔